السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. پروگرام میں آج ہم بات کریں گے امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے، اور اس میں جو خبر آج کی ہے جو سامنے آئی ہے، امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک کنسرن شو کیا، اور اچھا خاصا کنسرن شو کیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمر شیخ جو ڈینیل پرل کیس کے اندر پکڑا جانے والا شخص ہے، جس کے خلاف کارروائی عدالتوں میں گزشتہ 18 سال سے زائد عرصے سے چل رہی ہے. سن 2002 میں ڈینیل پرل امریکی صحافی پاکستان میں صحافت کے دوران اپنے کام کے دوران پکڑا جاتا ہے، اور اس کے اغوا کار اس کو مار دیتے ہیں، اور اس کے مارے جانے کی ویڈیو جو ہے وہ امریکی سفارت خانے میں بھجوا دیتے ہیں. اس کے بعد سے ہماری تمام پولیس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، سیکورٹی فورسز ہماری حرکت میں آتی ہیں، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور یہ کیس چل پڑتا ہے. اب یہ شخص جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو 18 سال سے قید میں موجود ہے، اور اس پر الزام مارے جانے کا یا قتل کرنے کا نہیں ہے. اس پر الزام یہ تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اغوا کیا اور اس نے سہولت کاری کا کام جو ہے وہ کیا. اب یہ سارا کیس چلتا رہا. سندھ کی جو ہائی کورٹ ہے، ہماری سندھ ہائی کورٹ نے اس شخص کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ بنائی کہ یہ اپنی 7 سال کی سزا اس کو ہو چکی تھی. یہ 7 سال کی سزا سے زیادہ اپنا عرصہ قید کے اندر گزار چکا ہے. جو اس پہ الزامات ہیں اس کے شواہد موجود نہیں ہیں. کیس ریفر کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کو جو ابھی اس کی موجودہ کنڈیشن ہے اس کو بہتر جو ہے وہ کیا جائے، اس کو ڈیتھ سیل سے نکالا جائے، اور نکال کے اس شخص کو 2 دن کے لیے ہوادار کمرے میں رکھا جائے، اور اس کے بعد اس شخص کو ایک ریسٹ ہاؤس میں بھیجا جائے جہاں پہ یہ رہ سکے اچھے طریقے سے اور اپنی فیملی کے ساتھ مل سکے، اور فیملی کے آنے جانے کا خرچہ بھی حکومت پاکستان برداشت کرے. یہ چیز امریکہ کو مناسب نہیں لگی، اور امریکہ نے اس کے اوپر آج پھر، اس سے قبل انہوں نے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو فون کیا اور اس حوالے سے استفسار کیا اور پوچھا کہ جی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آپ کی عدالتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں. اور اس کے بعد اب ریسنٹلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ آج دی ہے، جس اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے غیر جو ہے شدید تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بہرحال پروگرام میں آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے، دیکھیں گے پاکستان تعلقات کس جانب بڑھ رہے ہیں. مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں مائیکل کوگل مین، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. کوگل مین سے ہم گفتگو انگریزی زبان میں کریں گے، اور جو باقی ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم اردو زبان میں گفتگو کریں گے. سو مسٹر کوگل مین، ویلکم ٹو دا شو. مائی کوشچن ٹو یو از دیٹ the new administration is there. There's a new person in the Oval Office with the entire new setup, and finally that has happened. Can you help us analyze that? How do you see the future prospects of the relations between Pakistan and US with this new administration? Well, I think that the Supreme Court's decision to uphold the acquittal of Omar Sheikh and his 3 co-conspirators, it really comes at the worst possible time for U.S.-Pakistan relations. For Washington, there's a keen desire to partner with Pakistan in some narrowly defined, albeit important areas, particularly working with Pakistan to help move the peace process forward in Afghanistan. But I think that this comes at a particularly bad time for Islamabad, given that the Pakistani government has, on a number of occasions, indicated that it wants to reset the relationship with Washington in the Biden era and try to broaden it and expand it and move it beyond the usual security issues that's marked the relationship in recent years. And of course, this news on the Pearl case is going to make it a bit more difficult for that to happen, for sure. Now, I think that eventually the two sides will move beyond this. There will continue to be a lot of unhappiness in Washington. And I think that the concern is that it will be difficult, at least in the immediate term, for the new administration to pursue its relationship with Pakistan on a rational level, as opposed to in a way that's sort of guided by emotion and things like that. Just because this is, of course, a very significant case that has been something on the minds of U.S. officials from both major parties for many years. But that said, again, I think that we will see the relationship move forward, but I do think that there's a disconnect. The U.S., I think, is not as inclined as Pakistan is to broaden the relationship beyond the areas that the U.S. wants to focus on, which largely entails Afghanistan and counterterrorism. So even before this news on the acquittal, the Supreme Court acquittal of Pearl's killers and abductors, the relationship, I think, was going to be in a bit of a tough place. But I do hope that it's able to move forward, particularly if you could have issues like climate change and public health that the Biden administration is keen to engage on,
and that they could find those areas to be new points of cooperation, particularly if they happen outside of the official channels. If you have the business communities and the academic communities in both countries working together to push forward cooperation in those areas. Right. Michael, you spoke about the Daniel case and the Supreme Court statement on the recent development that has happened in the courtroom. There are lots of analysts. There's another school of thought which is coming in this way, and they're saying that, okay, let's put it this way, that this is an internal matter. Pakistan itself is a sovereign country, and whatever is happening here is based on law, and all the legal procedures being followed based on the evidences and the witnesses and whatever is the requirement, right? So can you juxtapose this thing in US, like if any court or Supreme Court of US is saying anything, and any other country or maybe Pakistan comment on that or shows concern on that, you don't think so that this narrative, whoever is saying this, is right, that okay, this is Pakistan's matter, and if we speak about the matter, the person who's in there, who's accused of this, is already in sentence, is already in the prison from like last 18 years and plus. So the sentence given to him was like 7 years earlier, and he's been here like 18 years. The procedure is going on. It's not, the case is not shut. How do you analyze this narrative? No, absolutely. I acknowledge that perspective, that indeed this is a Pakistani legal process and a decision that came from the Pakistani courts, for sure. But I think that here in Washington, the response would be twofold. One, this is an American. This is an American journalist, an innocent journalist who was beheaded, executed, decapitated, his body cut into 10 pieces. So, I mean, this is something that clearly is going to be of very direct interest, not just to U.S. policymakers, but to Americans on the whole. And secondly, I mean, as you know, the legal process has been very complicated, and there are clear indications that the prosecution had a very weak case when the trial happened in 2002, and Omar Sheikh was convicted to death. There's a very weak case. There was indications based on an investigation that Georgetown University did that the prosecution and prosecution witnesses actually were perjured and they used inaccurate information. And so basically, Omar Sheikh was sentenced to death for the abduction of Daniel Pearl, even though there was little evidence that he actually was involved in the killing. He was involved in the abduction. So basically, it's ironic that there's indications that Pakistan wanted to move the legal process forward, wanted to get past an embarrassing thing, and wanted to show that it was tough on terrorism by convicting this guy to death, even though there was a very weak case. So for the U.S., the point now is that, okay, you had a very troubled, weak case back in 2002, in which this guy was sentenced to death, whereas in fact. But is it really right? Is it really moral that someone should be acquitted when he served out his sentence, even for an abduction case, a case of kidnapping, given what this entailed? I mean, there is a lot of evidence that Omar Sheikh was the mastermind of the kidnapping, which led to this brutal execution. And of course, this is someone that has been involved in other brutal activities even before the Pearl case. So bottom line is, for the U.S., we're talking about an American citizen here who was executed. Right, okay. And we're talking about indications of a case let's move ahead. I mean, this is one side of the story, and we're going to keep this, on the other side. Let's move ahead. Daniel Pearl, his murder is something which we all condemn. This should have never happened, and that was a brutal murder. But on the other side, Pakistan itself, you have reported a lot about it. You have written a lot about it. Pakistan is an ally to U.S. after this all has happened in 2001, whatever happened in New York. So there's lots of things that Pakistan has done with U.S. as well. You don't think so that this new administration, this is the first formal official interaction they started off, and that they started off with this Daniel Pearl case? You don't think so that whatever was here in Pakistan's side, like, they were optimistic with this new administration, the same should have been there on the other side? Because, being friends is better than, being tough. Well, I think it's encouraging that the U.S. government messaging toward Pakistan about the Pearl case, it did acknowledge that Pakistani courts have filed appeals
not just in terms of this last decision of the Supreme Court, but when the High Court in Sindh had called for Sheikh's acquittal, the government officials had launched appeals there. And I think it's important that the U.S. government has acknowledged that. And that suggests that there is a willingness to sort of move past this and understand that, the courts do their own thing in Pakistan. And, the U.S. has to sort of overlook that and get around that in order to get back to pursuing its relationship with Pakistan, which, as I said before, it'll be fine. I mean, it's going to take a few more days to get past the sting of the news, for sure, for the U.S. government. But eventually, the two sides will be able to move forward, albeit with that disconnect that I mentioned earlier, where I think Pakistan wants to broaden the relationship in ways that the U.S. is not yet ready to. Right. Thank you so much. We had Mr. Michael Kugelman with us. Thank you for your time. गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे. अभी वक्त हो जाता है ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है. गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. फैज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. वेलकम टू द शो. फैज़ साहब, सर, अमेरिका पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इस पर बात करेंगे. ये बताइए कि अभी तक की जो सारी सूरत हाल है इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और हमारा केस चल रहा है और उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने कानून के मुताबिक आगे बढ़ती चली जा रही है और उसके बाद ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट कानून को ही सामने रखते हुए फैसला करेगी. जो शवाहिद हैं, जो विटनेसेस हैं, जो एक लीगल ड्यू कोर्स होता है सारे प्रोसेस का. अब दूसरी जानिब अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट कंसर्न और बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं या फ़ोन आ रहे हैं और कंसर्न शो किया जा रहा है. नई इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ किस तरह चलने को तैयार है, क्या लग रहा है? देखिए मुर्तज़ा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स गुड टू बी ऑन योर शो अगेन. बातें होती हैं जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और जो अफेयर्स हैं उसमें ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आप समझते हैं, कुछ अपनी जो हमारी टेक्निकलिटीज़ हैं, हमारी जुडिशियल प्रोसेस है, एवरीथिंग इज एट वन प्लेस. लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं किसी भी चीज़ के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पब्लिक एक परसेप्शन का हिस्सा बनते हैं आपके मुल्क के बारे में, आपकी आवाम के बारे में. और ये डैनियल पर्ल के केस एक ऐसा है. देखिए, मैं और आप बैठ के बहैसियत पाकिस्तानी हम दिन रात बहस कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखिए हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आप जरा गौर फरमाइए. और मैंने इससे पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ अपने कई शोज़ में, और हमारे कुछ जो दोस्त अहबाब हैं, एनालिस्ट वगैरह, वो शायद एग्री नहीं करते थे. वो ये समझते थे कि शायद ताल्लुकात हमारे कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई अहम मोड़ नहीं आएगा. लेकिन आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही आपको अचानक जो है एक थोड़ी सी उथल पुथल और थोड़ा सा एक एजिटेशन नजर आ रहा है सूरत हाल में. तो उसकी अब देखिए, मैं और आप हम बैठकर जो है बेसिकली एनालाइज ही कर सकते हैं सिचुएशन. अब जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी क्या मसलहतें हैं, इसमें उनकी क्या विजडम है, मुझे नहीं समझ में आता. लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान के बारे में जो हमको समझाना मुश्किल होता है. मिसाल के तौर पर देखिए, जो हमारी जुडिशरी में इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, जुडिशल प्रोसेस है पाकिस्तान की. मैं और आप बैठ के फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रेमंड डेविस का किस किस्सा है, नवाज शरीफ साहब का किस्सा है, हुसैन अब्बानी साहब का किस्सा है. ये सब वो लोग हैं जो कन्विक्शन और सबके बावजूद, और नॉट इन केस ऑफ हुसैन अब्बानी, लेकिन सब कुछ था, लेकिन उनको बाहर जाने दिया गया. लोग वहाँ बाहर बैठे हुए हैं. रेमंड डेविस को आपने इम्यूनिटी नहीं दी, उसको बाकायदा, लेकिन उसको आपने बड़े जोर शोर से आपके बड़े बड़े लोग बैठ के कोर्ट में उन्होंने फैसले करवाए कि ठीक है, जान लें. तो ये वो चीजें हैं जो तारीख की किताबों में दर्ज हैं. हमारा नजरिए जरूरत पूरी दुनिया के सामने है. मुझे नहीं समझ में आता क्या मसलियत है, क्या टाइमिंग. दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कि ये मैसेज दिया गया है कि वी नीड अटेंशन राइट नाउ, हमको इग्नोर मत करो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि 2 महीने से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की हुई है बाइडेन से बात करने की, उनको अब तक वक्त नहीं मिला. और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पहली कॉल गई है अपने शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो that wasn't too pleasant.
doesn't actually, اگر آپ compare کریں دوسرے capital سے. ڈینیل پرل کے کیس کے اوپر کیا چل رہا ہے ملک کے اندر. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, آگے بڑھتے ہیں ویسے دورانی صاحب کے ساتھ. دورانی صاحب, پاکستان کا دفتر خارجہ کر رہے ہیں اور ہماری جو پالیسی ہے, جو فورن پالیسی ہے ہماری, اسپیسیفکلی اگر میں امریکہ کو بات کروں اس کو لے کر, وہ کیسی جا رہی ہے, کیسے انالائز کرتے ہیں آپ؟ تو بڑی قریب سے سر ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور معاملات دیکھ چکے ہیں. دیکھیے, ڈینیل پرل کا کیس جو ہے اس پہ امریکہ کا ریئیکشن نیچرل تھا, اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن نے اگر ہمارے وزیر خارجہ سے بات کرنی تھی تو ظاہر ان کے لیے جو سب سے برننگ ایشو اس دن کا وہی تھا کہ ڈینیل پرل کیس کے سلسلے میں ہماری سپریم کورٹ نے کیا ججمنٹ دیا. جو رحمان صاحب نے فرمایا وہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس مختلف تھا. وہ یہاں پہ مرڈر کرتا ہے اور یہاں پہ پکڑا گیا, وہ زندہ تھا. اب جو ڈینیل پرل کو واپس نہیں لایا جا سکتا, تو اس میں اب ہمارا جوڈیشل پروسیس اچھا ہے یا برا ہے, اس نے ایک ججمنٹ دیا ہے. اب یا وہ رحمان صاحب یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو واقعی موت کی سزا دے دیں یا کوئی لمبی سزا دے دیں, تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے. مجھے زیادہ تو میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا, شاید وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وزارت خارجہ تو وہی کرے گا جو آپ کے سامنے جو حقائق ہیں. اگر وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے تو وزارت خارجہ اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو تو تبدیل نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے, اور اس کو ابھی افغانستان کے کانٹیکس میں ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا فوکس جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہوگا. بائیلیٹرلی آف کورس ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو پینگیں بڑھانی تھی وہ بڑھا چکے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ جو پینگیں بڑھانی تھی وہ بڑھا چکے ہیں. لہٰذا اگر ہمارے یہاں کسی کو خوش بینی ہے تو وہ میرے خیال میں اس کو ذرا ان کو انتھوزیازم, اس میں کوئی اور میرے خیال میں وزارت خارجہ کو بھی اس معاملے میں ایسی خوش فہمی نہیں ہے. تو وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات جائیں گے, اور میرے خیال میں اس کے ریزن بھی ہیں. اور ہمارے کو بہرحال پاکستان کی ضرورت ہوگی اس خطے کے اندر. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں دورانی صاحب, واپس بیک ٹو فیض رحمان صاحب. فیض صاحب, امریکہ کو ضرورت ہوگی پاکستان کی اور پاکستان کو ضرورت ہوگی امریکہ کی. یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جو پچھلے کئی سالوں بلکہ دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, اور دونوں ممالک کے تعلقات اب اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہتے ہیں. کبھی بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور کبھی ناراضگیاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ سر, جب رہنا ساتھ ہے, آپ کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے. پاکستان بھی امریکہ کی طرف بہت سارے معاملات میں دیکھتا ہے, اور امریکہ بھی پاکستان سے بہت ساری چیزوں میں ضرورت اور مدد مانگتا ہے, وہ چاہے افغانستان والا مسئلہ ہو یا اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, وار آن ٹیرر ہو. تو اس سارے معاملے کو جو نئی انتظامیہ ہے پاکستان میں بھی ابھی کو بہت پرانی نہیں ہوئی, نئی حکومت ہے, تو آپ کے خیال سے مل بیٹھ کے ایک پازیٹیو نوٹ پہ نہیں چلنا چاہیے اس چیز کو آگے, لیکن انسٹیڈ آف اس قسم کی اگر بگن ہی ایسے ہو جائے, سارے معاملے کا آغاز ایسے ہو جائے؟ ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات آپ نے کہی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں تھوڑا سا ہمارے ایمبیسڈر درانی صاحب کے کامنٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا, ود ڈیو ریسپیکٹ, بصد احترام. آپ نے فرمایا کہ ریمن ڈیوس کا اس کا کیس مختلف تھا. آف کورس دیر آر ٹو انٹائرلی ڈفرنٹ کیسز. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ریمن ڈیوس کے کیس میں اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری گورنمنٹ کا انفلوئنس جوڈیشری پہ ثابت ہوا تھا. باقاعدہ اس کو آپ نے بھیجا, حالانکہ ڈے لائٹ مرڈرز ہوئے, اس کو سب کچھ ہوا, اس کی امیونٹی واپس لی گئی, بلکہ دی ہی نہیں گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کے ملک سے باہر گیا. تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ڈیلز تو ہوئی ہے نا, ایک ایشو تھا. کیسز ڈفرنٹ تھے, اس میں کوئی شک نہیں. وہی حال آپ کے پاس خود میں سیاسی لیڈران کا ہے کہ ڈسپائٹ having been convicted, having spent time in jails, they're still out there enjoying their lives. تو اچھا دیکھیے, بات وہی ہے, آپ نے جو بات بالکل صحیح کہی کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک درد مند پاکستانی کی, کہ ہم کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے کہ چونکہ ہم کسی کی ضرورت ہے, چونکہ ہم کسی کی آنکھ کا کسی کی آنکھ میں چپ سکتے ہیں, ہمارا اس کو تکلیف دے سکتے ہیں, یا ہم اس کی تکلیف کم کر سکتے ہیں, اس لیے ہماری عزت ہونا چاہیے, اس لیے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوام عالم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپس کے انٹرسٹ پر ہوتے ہیں.
لیکن اس میں ایک رسپیکٹ کا عنصر بھی ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ٹرانزیکشنل, جیسے کہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ جسٹ بیکاز دے نیڈ اس اگین ان افغانستان, therefore we are looking forward to having another transaction with the Americans and they need us. تو یہ جو نیریٹو ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, جیسے کہ خود آپ نے بھی فرمایا مرتضی کہ ہم کو اس سے نکلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے اصل بات جو بہت ہی آئرونک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان از کیپبل. ہم لوگ بہت ہی مطلب ایک وی آر ویری ایک ذہین قوم ہے. ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, ہماری جو بیوروکریسی ہے, ہماری جو فارم آفس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو بھی ہماری نئی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے اس کو لے کے بہت ہی زیادہ سپر سینسیٹیو ہے اور کنسرن ہے. ورلڈ کلاس ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, خصوصاً فارن آفس کے لوگ, وہ ورلڈ کلاس لوگ ہیں. تو کیوں نہیں ہم ایسی ایک ریلیشن شپ ایک ایسے ملک سے قائم کر سکتے ہیں, اور کیوں ہم اس نیریٹو سے شروع کرتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے گی لہٰذا ہم. اب دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے, رہے گا, اور ہمارے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر چائنا ہمارا دوست ہے تو امریکہ ہمارا بھی کیوں نہیں ہمارا دوست ہو سکتا. اگر ہم چائنا سے اچھے معاملات رکھ سکتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم دوسری تمام چیزیں امریکہ سے کینسل کریں. اب یہ وہاں جو ایک خصوصاً ہماری نئی نسل میں ایک نیریٹو بن رہا ہے پاکستان میں کہ چونکہ اب ایک چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور اگلے 10-15 سال میں وہ ٹیک اوور کر لے گا بینگ دی لارجسٹ اکانومی. دیکھیے لارجسٹ اکانومی ہونے کے باوجود امریکہ would remain the largest defense power in the world. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ امریکہ کی پاورز کم ہو جائیں گی آپ کے لیے اور آپ کے ریجن میں. تو کوئی نہ کوئی ایسا میتھڈ ڈیوائز کیجئے. اور دیکھیے اگین کمنگ بیک ٹو جو میسیجنگ ہے یہاں, دیکھیے آج ہم نے ایک غزنوی کا تجربہ کر لیا. مجھے نہیں معلوم, اگین being an outsider, totally an outsider, مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا اسٹریٹجک ویلیو تھی رائٹ ناؤ اس وقت. لیکن اگین دیٹ وونٹ گو ویل ان واشنگٹن ون مور ٹائم. ٹھیک ہے, اس کے جس دن انہوں نے حلف اٹھایا اس دن بھی ہم نے ایک میزائل کا تجربہ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کانسٹنٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ سم اٹینشن بٹ اٹ مے بیک فائر. اٹس آلریڈی بیک فائرنگ ایکچولی آنسٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے, سینئر اینالسٹ ہیں. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں دوسرا ہمارا موضوع پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں, بلکہ اس کو گلف ریلیشنز کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. پاکستان اور سعودی عرب پرانے ایلائی ہیں, پرانے دوست ہیں, پرانے ساتھی ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں یہ ایک دوسرے کو ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں, مدد کرتے آئے ہیں. پاکستان کی اور پاکستانیوں کی سعودی عرب کے لیے اور عرب باقی دیگر ممالک کے لیے بہت ساری خدمات ہیں, اور وہ ایسی خدمات ہیں جو کئی سالوں سے, کئی دہائیوں پر جو ہے وہ محیط ہیں. پاکستان نے عرب کنٹریز کی کنسٹرکشنز میں ہمارے جو لیبر کیٹیگری تھی, ہمارے جو سکلڈ کیٹیگری تھی, ان تمام نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا. اور عرب ممالک نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ایک بردباری کا, ایک بڑے کا, ایلائی کا رول پلے بھی کیا. محمد بن سلمان جو پرنس ہیں سعودی عربیہ کے, ان کا پاکستان کا دورہ ہو, پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہو, وعدے وعید ہو, یا اس کے بعد کی ریسنٹ جو ہم نے ماضی میں دیکھا ڈیولپمنٹس تھی, فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو شاید ان کو سعودیوں کو اتنا برا لگا کہ ابھی تک وہ جو ایک خلا بن چکا ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا. اس پر بھی بات کریں گے. سعودی عرب نے ابھی حال ہی کے اندر جو ہے 20 ممالک کا نام اس لسٹ میں ڈالا ہے جو کورونا کی لسٹ میں شامل ہیں, ممالک جن پر سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں, جبکہ ایسے اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ کورونا کیسز پاکستان سے بہت زیادہ ہیں, اور وہ جو کیسز زیادہ ہیں ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا. یہ ڈیلیبریٹلی ہے یا یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے یا ایسا نہیں ہے, ایک خام خیالی ہے؟ اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب. سر, سوال یہ کہ آپ دونوں ملکوں کے موجودہ ریلیشنز کو کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب تک تو میرے خیال میں نارمل ہی ہیں, اور اس میں جو میڈیا کے اندر آ رہا ہے ویسی صورتحال بھی میرے خیال میں نہیں ہے. جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے تو پاکستان اب بھی سعودی عرب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور سعودی عرب بھی اسی طرح اس کی اہمیت ہے ہمارے لیے.
ہاں ایک حقیقت ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت جو اور ہمیشہ سے اقتصاد نے ہمیشہ ایک اہم رول ادا کیا ہے. اس وقت سعودی عربیہ کا جو ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ تقریباً $40 بلین کا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کا $3 بلین ٹریڈ ہے. یو اے کے ساتھ جو ہے انڈیا کا ٹریڈ $80 بلین کا ہے. آپ کا لے دے کے کوئی 6 سے 7 بلین ڈالر کا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی اہمیت پہ کس طرح. اسی طرح انویسٹمنٹس کی جب آپ بات آتی ہے تو اس وقت سعودی عربیہ اور یو اے اگر مل ملا کے آپ دیکھیں تو تقریباً $120 بلین کا انویسٹمنٹ ہے. اور اسی طرح انڈیا نے بھی جو اس کا ریورس انویسٹمنٹ ہے یو اے کے اندر خالی اگر آئیں تو $75 بلین کا انویسٹمنٹ ہے. تو ایک بہت بڑا ریلیشن شپ ہے جو اس میں ہو رہا ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں ہمارے لوگ تو سیٹ لوگ ہیں, وہ تو صرف اپنے ان کو دیکھتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کی طرف یا کارپوریٹ بزنسز کی طرف ہمارے لوگ کبھی بھی نہیں آئے ہیں. میں یو اے میں بھی ایمبیسڈر رہا ہوں تو وہاں پہ ہم نے جو دیکھا جب ہمارے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ اپنے صرف جائیدادیں خرید لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ جو ہے ریئل بزنسز ہیں ان کی طرف نہیں آتے. اور اسی طرح جب یو اے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں تو پاکستان کے اندر میں جو ہے لسٹ ہی مانگتا رہ گیا کہ بھائی ہمارے وہ کون سے جو ہے لوکل پارٹنرز ہیں جسے لوکل ایکویٹی کہتے ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں تھی. تو یہ چیزیں ایسے جو ہیں جس میں ہمیں بہت کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو اکنامک سائیڈ ہے, اکنامک بینیفٹس ہیں, مینز ہیں, تمام ممالک اس طرح انہیں ممالک کے بھی ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے, ایک بحث یہاں پر ہے, اس پہ بہت سارے اداریے لکھے جا رہے ہیں, وہ اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت. سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے میسیجز ہیں جس کو پاکستان پک اپ کرتا ہے یا ہمارے اینالسٹ پک اپ کرتے ہیں یا ہماری نیوز کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ سعودی عرب خصوصاً پاکستان سے کچھ ناراض ہے اور اس کی ناراضگی بیس کر رہی ہے ریسنٹ جو اسٹیٹمنٹ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے دی تھی اس کی بنا پر ہے. اب جو ریسنٹ ایک خبر ہے جو کل رات کی خبر آئی ہے کہ 20 ممالک کے اوپر سفری پابندی لگا دی. اس سے قبل ہم نے یو اے ای کے اوپر دیکھا کہ خبر آئی کہ انہوں نے پاکستان کے ویزے جاری کرنے جو ہے وہ بند کر دیے اور جو ریزن دی گئی وہ کورونا دی گئی. اب کورونا پہ پاکستان یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جس کو دنیا کے اندر سراہا گیا, پسند کیا گیا کورونا کی حکمت عملی کے اوپر. ورلڈ اکنامک فورم ہو, وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, انہوں نے تعریف کی ہے. ہمارے سے ایسے ممالک بہت سارے ہیں اور بہت زیادہ ہیں جن میں حالات ہم سے زیادہ خراب ہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں, پابندی ہمارے پہ ہے. تو بیچ میں کیا مسئلہ ہے, کوئی دال کوئی کالی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کیا چکر ہے؟ میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن, لیکن یقیناً کوئی ریزن تو آفر ہوگا. اب یو اے نے جب وہ پابندی لگائی تھی اس میں اپارٹ فرام کورونا انہوں نے کوئی کورونا کا ریزن نہیں دیا تھا یو اے نے. ہاں جی, یو اے نے دیا تھا لیکن سعودی عرب نے دیا. ہمارے انسکروپولس ایلیمنٹس نے یو اے کے اندر جو ہے وہ جو ہے ویزا پہ وزٹ ویزا پہ جا کے وہاں پہ رہنے لگے, کام کرنے کی کوشش کی. لیکن جب وہاں اب کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ اس وقت لاس میں جا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ دے بیکیم پاپرز, دے بیکیم ڈیسٹیٹیوٹ. تو تب مسئلہ بنا. یا سعودیہ کے اندر میں ابھی مجھے پوری طرح معلومات نہیں کہ انہوں نے یہ کس اگر کورونا کا ریزن دیا ہے تو ہو سکتا ہے. 20 ممالک ہیں پاکستان سے, میرے خیال میں جو نمبر آف عمرہ پلگرمیج کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے وہ کوئی زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ہمارے یہاں نمبر کم ہو سکتا ہے. لیکن بحث یہی بحث ہے کہ 20 ممالک کو آپ نے ٹریولنگ پہ بین کر دیا وچ انکلوڈس پاکستان, اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے اندر کورونا بہت زیادہ ہے اور وہ دے کین ٹریول. سو پاکستان ٹیک اٹ ایز این ایکشن اگینسٹ دیم کہ یار یہ کیا پرابلم ہے, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یقیناً اس میں ظاہر ہے وہاں پہ ہمارے ایمبیسی اور وزارت خارجہ اس میں معاملے میں ان سے جو ہے ایکسپلینیشن سیکھ کریں گے. لیکن 20 ممالک اگر ہیں وہ تو ان کے ساتھ بھی کیا سعودی عربیہ کے کوئی خراب تعلق کا میں نہیں سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے جن بعض کے ساتھ ہوں گے, مثلا ایران وغیرہ ہیں ان کے ساتھ کریں گے, لیکن پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے باہر جتنا ہم اس کو میرے خیال میں پورٹری کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیں فیوچر پراسپیکٹ کیا دیکھتے ہیں پاکستان, سعودی عربیہ اور اوور آل گلف کنٹریز کا ان فیوچر؟ دیکھیے میں جو گلف کنٹریز تو چھوڑ دیجیے, پورا مڈل ایسٹ جو ہے دیٹ از ان ٹرموائل, اور اس میں وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ الائز ہوں. لیکن پاکستان کا جو اس وقت ایک اصولی موقف ہے جو کہ ہمیں میرے خیال میں سراہنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اگر مسلم ممالک کے درمیان کوئی جھگڑے ہیں تو اس میں پارٹی بننے کے بجائے
ہمیں جو ہے میڈیٹری رول ادا کرنا چاہیے، اس سے وہ ہی اس فائدہ مند ہو سکتا ہے. اگر آپ جو ہے مسلم کنٹریز کے درمیان جھگڑے ہوں اور اس میں کسی ایک کے ساتھ سائڈ لے لیں تو پھر کل کو یہ سیاست ہے، اس میں جو ہے تعلقات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر جن کے آپ سائڈ دیں گے یا جن کے خلاف جائیں گے ان کے ساتھ جو ہے شیشے میں جو ہے بال آ جائے گا، اور جب ایک دفعہ شیشے میں کریک آ جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں جڑتا. تو اس لیے ہمیں جو ہے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وی شوڈ err on the side of caution rather than becoming a party. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب. آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.